ویلکم بیک۔ ایک وزیر اعظم نے سیاسی ضرورت کے لیے سابق آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا۔ DGISPR نے کہا ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے آئے ہیں۔ یہ شخص ایک نیا باپ لے کر آ گیا۔ یہ شخص بعد میں کہتا ہے کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، وہ خود اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ کوئی پوچھے انہیں دہشت گردوں سے کیا محبت ہے؟ دہشت گردوں نے ہمارے سینکڑوں بچے شہید کر دیے، ان کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ یہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں آپریشن نہ کرو، بات چیت کرو، کابل سے امن کی بھیک مانگو۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کوئی شخص، سیاست، اظہار رائے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں۔ آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بڑا مزہ کا خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، بااختیار وزیر اعظم تھا، وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا، آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی۔ کوئی پوچھے آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت؟ اس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا۔ یہ آئین کہتا ہے کوئی پولیٹیکل، کوئی ایسوسیشن، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو۔ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے۔ کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں؟ کہتے ہیں کہ کابل سے بھیک مانگیں گے سیکورٹی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، بولے کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ کیا ملا ہیبت اللہ بتائے گا چار سدہ میں کیا ہوگا؟ ترجمان پاک افواج نے پریس کانفرنس میں ملٹری آپریشن کی مخالفت کرنے والے PTI رہنماؤں کی ویڈیوز بھی چلائیں۔ 80% of the terrorist incidents why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو ہے افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کون خوش ہیں؟ ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ نے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ ان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں فتنہ الخوارج کی۔ یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو۔ پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھنے کون ہے؟ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چار سدہ میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات میں افغان شہری ملوث تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے جو طاقت سے جیتی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آج دہشت گردوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ گھروں، بازاروں اور دفتروں میں آ کر بیٹھیں گے۔ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے۔ Who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis۔ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو فوج کی جنگ ہے جی، یہ عوام کی جنگ ہے۔ اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے۔ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں، ان کو سپیس دیں۔ پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کام نہ کریں، تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا۔ آپ کی فوج کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی ہے۔ وی ہٹ اونلی دی ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز۔ طالبان کے اجداد بدھ گرانے ہندوستان جاتے تھے، اب جو قبضہ گروپ ہے یہ تصویریں کھنچوانے وہاں گئے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ طالبان زر کے غلام ہیں، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ان کا اسلام یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے قدموں میں لیٹ جائیں، بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ یہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا بت پرستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہندوستانیوں کے ساتھ۔ پچھلے تو بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا۔
کسی گٹھ جوڑ کی جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے وہ ہندوستان کا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے، ان کا میڈیا بھی دے رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں بالکل اکٹھے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کو۔ یہ نیا ہیرو مل گیا افغانستان کو، یہ جہاد ہے تمہارا۔ ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو۔ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، فوج ڈرون استعمال کر رہی ہے، سیکیورٹی ادارے صرف سرویلنس کے لیے ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے 410 حملے کیے، خوارج کی کوڈ کاپٹر استعمال کرنے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ جو سے بنایا بھی جاتا ہے، پاکستان فوج جو سی ہے وہ ڈرون استعمال 410 آرمڈ کوڈ کاپٹر اٹیکس بائی خوارج ان خیبر پختونخوا اون، کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ خوارج کی اپنی ویڈیو ہے، یہ سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ انہوں نے استعمال کیا ہے کوڈ کاپٹر۔ وی یوز اٹ ٹیکنگ گریٹ کوشن جہاں پہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اینڈ دس از ہاؤ وی یوز فار سرویلنس دی ڈرونز اینڈ دی کوڈ کاپٹرز، اینڈ کوڈ کاپٹر کا استعمال صرف کولیٹرل ڈیمیج جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سمبازا ہے، یہاں پہ استعمال کیا گیا بیکاز یہاں پہ کوئی آبادی نہیں۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالا کبھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ کچھ لوگ آپریشن سندور کو پاکستان کے افغانستان میں کیے گئے آپریشن سے جوڑ رہے ہیں، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ انڈیا نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج نے افغان چیک پوسٹوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ جو سو کالڈ سندور، جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی، کچھ گمراہ قسم کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ سٹرائک کرتے ہیں تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر، ہٹ پاکستانی سٹیزن۔ ہم نے اکتوبر میں کس کو ہٹ ہوئی؟ ٹارگیٹڈ اون سٹیزنز جو کہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی۔ ڈڈ وی ٹارگیٹ ٹی ٹی اے؟ نو وی ڈڈ ناٹ۔ یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو گزن پہنچائے؟ یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو، نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کے طور پر پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ آ جاؤ، تم دونوں کا شوق پورا کرتے ہیں، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا۔ افغانستان دنیا بھر کے دہشت گردوں اور غیر ریاستی عناصر کا ٹھکانہ بن چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں طالبان افغانستان میں اپنی عملداری قائم کر رہے ہیں، یہاں سے افغان طالبان کی سہولت کاری ہوتی ہے کہ ان سے مذاکرات کریں، اسی لیے یہاں دہشت گردی نظر آتی ہے۔ پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک ہماجگاہ بن جائے، دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کریں۔ القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی، ریجنل لیول پہ داعش آئیسس آپریٹ کر رہی ہے، وہاں پائی جاتی۔ پاکستان کے لیے اسپیسیفک بی ایل اے ہے، فتنہ ہندوستان، ٹی ٹی پی ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے۔ ای ٹی آئی ایم چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے۔ آئی ایم یو ازبکستان، سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے۔ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں موجود ہے۔ ایران سے اسپیسیفک حال ہی میں سیریا کے غیر ملکی دہشت گرد 2500 کے قریب ابھی افغانستان میں پہنچے۔ بیس آف آپریشن افغان طالبان پرووائڈ، ہندوستان کا پیسہ، ہندوستان کی سرپرستی، وہاں پہ وہ افغان طالبان اپنی عملداری بنا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن کہ بات چیت کریں، ان کو سپیس، پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات کھڑے ہوتے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد بھارت کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کی سفارتکاری بھی ہر مرحلے پر ناکام رہی۔ اپنے خود ساختہ آپریشن سندور میں شکست کو چھپانے کے لیے مودی حکومت کو لابنگ فرمز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کو منانے کے جتن کر رہی ہے۔ And it was important to make them happy. They do trade. We can raise tariffs on them very quickly and it'll be very bad. جانب سے ٹیرف یلغار، عالمی سطح پر بھارت تنہائی کا شکار۔ We can raise tariffs on them very quickly and it'll be very bad. مودی سرکار ٹرمپ انتظامیہ کو رام کرنے کے لیے جتن کرنے لگی۔ صدر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے لابنگ فرم کی خدمات لی، سالانہ $18 لاکھ پھونک ڈالے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے نے لابنگ کمپنی SHW کی خدمات لی۔ مودی حکومت نے لابنگ کمپنی سے ناراض ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کروائیں، جھنڈے لگوائے۔ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد
بین الاقوامی سطح پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارتی وزیر خارجہ کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تو یہ ٹاسک لابنگ کمپنی کو دے دیا گیا۔ بھارتی پروفیسر سشانت سنگھ نے لکھا، وزیر خارجہ جے شنکر کی حالت یہ ہے کہ وہ خود نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر دفاع سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس لیے لابنگ کمپنی کو امریکی حکام سے ملاقاتوں کے لیے کہا۔ مودی سرکار کے یہ اقدامات بتاتے ہیں وہ کس مقام پر آ گئی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار راہل پارو لے کر مودی حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں کم علمی اور سفارتی صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے بھارت کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے جو گزشتہ 11 سال سے یک طرفہ بات چیت میں مصروف ہے، لیکن کسی ایک پریس کانفرنس یا مکالمے میں نہیں دیکھا گیا۔ یونیورسٹی آف لاہور کی طالبہ فاطمہ 27 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی اور 8:30 پر چھلانگ لگا دی۔ پولیس تفتیش میں اہم باتیں سامنے آ گئیں۔ طالبہ فاطمہ 7:58 پر یونیورسٹی آئی اور کلاس میں نہیں گئی تھی۔ طالبہ نے چھلانگ لگانے سے پہلے کال ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ بھائیوں نے فاطمہ کو پرانا فون خراب ہونے پر واقعے سے ایک دن پہلے نیا فون لے کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں طالبہ نے 35 میں سے 18 نمبر لیے تھے۔ طالبہ اپنے نمبر سے مطمئن نہیں تھی، والد اور بھائیوں کو بھی بتایا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور میں خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ کی حالات بہتر ہونے لگی۔ لاہور جنرل ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور اسپیشل میڈیکل بورڈ کے چیئرمین پروفیسر جودت سلیم کہتے ہیں میڈیکل ٹیم نے وقت پر فاطمہ کو ٹراما سینٹر سے نکالا، آج اس کی حالت میں خاصی بہتری آئی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کا فیصلہ 48 گھنٹے میں کریں گے۔ اب تک کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملا، جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھیں اور ہمیں کہیں کہ آئیں آ کر بات کریں۔ سندھ حکومت سہیل آفریدی کو پروٹوکول دے کر احسان نہیں کر رہی، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہے جو ہمیں بات ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو کال کوٹری میں پڑا رہنے دو، آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، تاکہ یہ لگے کہ معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے ملک میں۔ یہ غلط بات ہے۔ پہلے عمران خان صاحب سے مکالمہ ہوگا، ان کی ہدایات ہم لیں گے، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، پھر بات ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان سے ملاقات بند کر دیں اور ہمیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کوئی اشارہ نہیں ہے، خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی وہ جو بات کریں گے وہی بات حتمی ہوگی، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ چمگوئی ہے۔ سندھ میں ایسا نہیں ہوگا تو یہ آئین اور قانون کی تھوڑی سی پاسداری ہوگی، کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہوگا۔ حکومتی وزیر اور اپوزیشن قیادت کے بیک ڈور رابطوں میں تعطل، ذرائع کا کہنا ہے تحریک تحفظ آئین نے رابطوں کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن تک روک دیا ہے۔ اپوزیشن رہنما نے کہا ہے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، آئینی تقاضے پورے ہونے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے اعتماد سازی کو دھچکا لگے گا۔ حکومت کی چند شخصیات نوٹیفیکیشن کے خلاف اور نون لیگ کی سینئر قیادت حق میں ہے۔ جو بھی اپوزیشن لیڈر بنا قبول کریں گے، پی ٹی آئی جس کو چاہے اپوزیشن لیڈر بنائے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی، یہ صرف اخباری بیانات تک کی باتیں ہیں۔ سالڈ پیش رفت نہیں ایسی ہوئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی مذاکرات ہونے والے ہیں یا امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ میڈیا کی زینت ہی ہیں یہ باتیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے یا پی ٹی اے کے بندوں نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے، یہ تو اپوزیشن کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے اور نہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی بناتے ہیں لیڈر تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ریپرزینٹیشن تو ان کی کرنی ہے، انہوں نے فلور پہ آپ کو کشیدگی نظر آتی ہے، میری دانش میں ادھر میٹنگز میں وہ کشیدگی آپ کو نظر نہیں آتی۔ حکومتی وزیر اور اپوزیشن قیادت کے بیک ڈور رابطوں میں تعطل، ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین نے رابطوں کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن تک روک دیا ہے۔ اپوزیشن رہنما نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، آئینی تقاضے پورے ہونے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے اعتماد سازی کو دھچکا لگے گا۔ حکومت کی چند شخصیات نوٹیفیکیشن کے خلاف اور نون لیگ کی سینئر قیادت حق میں ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے نام پر پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں، محمود اچکزئی کے نام پر کسی کو اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں 76 ارکان اسمبلی نے اسپیکر کو محمود اچکزئی کے نام کی ریکوزیشن دے دی ہے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، ابہام جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے۔ حقیقت نہیں اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے،
جن 76 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی صاحب کے نام کی ریکوزیشن ایز اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اپنے قائد عمران خان صاحب کے حکم پر دے دیا، سب اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ کراچی سے خبر ہے جہاں پر جاری میگا تعمیراتی منصوبے اور ناقص سیوریج سسٹم شہریوں کے لیے اذیت ناک ہو گیا، سانس اور فلو سمیت مختلف بیماریوں میں تشویشناک اضافہ ہو گیا۔ ندیم جعفر کی رپورٹ۔ میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے فلو، الرجی اور سانس کی دیگر بیماریوں میں 30 سے 35% اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو ڈیلی کے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں اسی فضائی آلودگی کی وجہ سے یا جو انفلوئنزا وائرس ہے اس کی وجہ سے تقریباً 30 to 40 کیسز ہمارے پاس ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں۔ ترقیاتی کاموں سے بند سیوریج لائنیں اور آلودہ ماحول جراثیم کو گھروں میں داخل ہونے دیتے ہیں جو بچوں کو شدید متاثر کر رہے ہیں۔ اسی پولوشن کی وجہ سے جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں چیسٹ کنجیشن کے بھی آ رہے ہیں اور دمے کی سیویرٹی کے پیشنٹ آ رہے ہیں۔ شہر میں جاری ان منصوبوں کو 2025 میں مکمل ہونا تھا۔ ان منصوبوں کی تاخیر سے شہریوں کے لیے سفر انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ گاڑیوں کی مرمت کا اضافی بوجھ بھی مہنگائی کے مارے عوام کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی تاخیر عوام کے لیے مضر صحت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی روزمرہ زندگی بھی متاثر کر رہی ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ ندیم جعفر، AR نیوز، کراچی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابا سدھو سے بنگلہ دیشی ہم منصب حسن محمود خان نے ملاقات کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد پر مہمان ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ ملاقات میں تربیتی مشقوں، ایروسپیس صنعت میں پیش رفت کے شعبوں میں اشتراک پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیش کو سپر مشاق تربیتی طیاروں کی فراہمی تیز کرنے اور مکمل تربیتی نظام کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابا سدھو نے کہا پاک فضائیہ بنگلہ دیشی ایئر فورس کے کیڈٹس پائلٹس کو تربیت فراہم کرے گی، خصوصی تربیتی سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کی سربراہ نے پاک فضائیہ کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وینزویلا میں آپریشن نے ثابت کر دیا کہ امریکی فوج دنیا کی خطرناک ترین فوج ہے۔ امریکی صدر کا کانگریس سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ آپریشن میں 152 طیاروں اور متعدد فوجیوں نے حصہ لیا۔ جھڑپ میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا، دوسری جانب کئی فوجی مارے گئے۔ It was an amazing military feat that took place yesterday. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. Nobody was killed, and on the other side, a lot of people were killed. They knew we were coming, and they were protected. Electricity for almost the entire country was boom, turned on. It got them a little by surprise. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome military on planet Earth. خواجہ آصف کہتے ہیں امریکہ کی ونزویلا میں کارروائی نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل چین کو تائیوان سے کس طرح روک سکیں گے، کل چین تائیوان پر قبضہ کر لے تو پھر کس طرح سے روک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل پیوٹن بھی یوکرین کے صدر کو اس طرح اغوا کر کے ماسکو لے جا سکتے ہیں۔ وینزویلا کی کارروائی کو درست کہیں تو پیوٹن کی کارروائی کو بھی درست کہنا پڑے گا۔ اس طرح کی کارروائیوں سے ورلڈ آرڈر کو نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ایران میں کارروائی کی تو یہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہوگا۔ نیتن یاہو اس وقت دنیا کا سب سے مطلوب شخص ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ کو نیتن یاہو کو اغوا کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ دعا کریں ترکی نیتن یاہو کو اغوا کر لے اور سارا حساب برابر ہو جائے۔ جو وینزویلا میں ہوا ہے اس نے ایک پنڈوراز باکس کھول دی ہے۔ کل تائیوان سے کس طرح روکیں گے آپ کو؟ چائنا روک سکتے ہیں؟ کل اگر چائنا تائیوان پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو بالکل حق ہے، کیونکہ ان کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ چوک لے کے انہوں نے رشیا لے اتنے لے جاندے نے، ماسکو لے جاندے نے۔ ایک جو ورلڈ آرڈر جو ہے جو بھی پیڑا چنگا ہے کولیپس کر رہے ہیں نا۔ 2012 میں کہتا تھا کہ جی پرسوں چرسوں جو ہے 4 دنوں بعد یا 5 دنوں بعد ایٹم بم چلانے لگا جی ایران۔ پاکستان کے لیے چیلنج ضرور پیدا ہوگا۔ نیتنیاہو جو ہے اس وقت سب سے وانٹڈ کرمنل ہونا چاہیے، اس کو اغوا کر کے لے کے جائے، اپنی کسی عدالت میں مقدمہ چلائے، ترکی جو ہے چک کے لائے جائے انہوں، اور جو آگے سارا آگے پیچھے کا حساب جو ہے برابر کرے۔ ایران سے افغان باشندوں کی ملک بدری سے جرائم میں 30% کمی۔ ایران داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک بدر افغانوں کو واپسی کا خرچ خود ادا کرنا ہوگا۔ افغان باشندوں کی واپسی پر 15 لاکھ ریال فیس مقرر ہے۔ رضاکارانہ ایران چھوڑنے والوں کو کم پابندیوں، سفری انتظامات کی سہولت دینے کا اعلان کیا گیا۔ ملک بدری کے بعد دوبارہ ایران آنے والوں کو جرمانے، عدالتی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ ایران اسرائیل تنازع کے بعد افغان باشندوں کی بے دخلی میں تیزی آ گئی۔
روزانہ اوسطاً 400 افغان باشندوں کو زبردستی یا رضاکارانہ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایران میں 61 لاکھ افغان موجود تھے۔ غیر قانونی افغانوں کے خلاف مہم میں 16 لاکھ افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ ملک بدری کے بعد ایران میں افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 45 لاکھ رہ گئی۔ حالیہ مہینوں میں غیر قانونی افغانوں کے دوبارہ ایران میں داخلے کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ڈی ایچ اے کریک کلب میں ہونے والے ایونٹ کی مجموعی طور پر $2,42,000 کی انعامی رقم ہے۔ یہ پی ایس اے کا گولڈ ایونٹ ہے۔ علی حسن کی رپورٹ۔ کراچی کا ڈی ایچ اے کریک کلب بین الاقوامی سٹارز کی آماجگاہ بن گیا۔ $2,42,000 کی خفیف انعامی رقم والے اس گولڈ اسٹیٹس ٹورنامنٹ میں ٹاپ رینکنگ کھلاڑی شریک ہیں۔ سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے صدر عدنان اسد کے مطابق بین الاقوامی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد خوش آئند ہے۔ پہلے ایک ٹیبو تھا کہ گرلز کا آنا منع تھا، لا اینڈ آرڈر ایشو ہے، نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ 32 ملکوں سے آئے تھے، اس بار ٹاپ 24 پلیئرز ورلڈ کے بوائز اینڈ گرلز اس شہر میں ہیں۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے ایونٹ اہمیت کا حامل ہے۔ رینکنگ میں بہتری کے ساتھ نئے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ 7 years ago I came here and I did really well, so I love playing in Pakistan, so that's why I put my name here and I came here. ایونٹ کے افتتاحی روز ویمنز کیٹیگری میں مصری کھلاڑی سرفہرست رہے۔ مینس ایونٹ میں پاکستان کے ناصر اقبال اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ چیمپئن شپ نہ صرف پاکستان کی سافٹ امیج کو عالمی سطح پر اجاگر کر رہی ہے، بلکہ قومی کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سٹارز کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ کیمرہ مین مصطفیٰ معراج کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY۔